حضرات گرامی، 17 رمضان المبارک مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑی جانے والی وہ پہلی جنگ تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جن مجاہدین کو لے کر گئے تھے، حضور جن صحابہ کو لے کر گئے تھے، ان کی تعداد صرف 313 تھی، اور آگے مقابلے میں آنے والے کفار جو ہیں ان کی تعداد 1000 کے برابر تھی۔ ان کا لشکر 1000 تھا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ 1000 کے مقابلے میں اگر 313 آ جائیں تو پھر وہ 313 ہوتے تو تھوڑے ہیں، لیکن اگر ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور محبت مصطفیٰ موجود ہو تو پھر میرا رب انہیں فتح عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات میں نصرت سے نوازتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے میرا رب، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا ایمان والو مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث اٹھا کر دیکھ لیں، رب کا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں کہ جنگ بدر کے اندر، میدان بدر میں جتنے بھی صحابہ اکرام علیہم رضوان شریک ہوئے، ان کے مقابلے میں 1000 کا لشکر تھا، لیکن جو 1000 کا لشکر تھا وہ ساری رات گانے بجاتے تھے، ڈھولکیاں بجاتے تھے، گانے سنتے تھے، شرابیں پیتے تھے، لیکن جو ادھر 313 تھے وہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں نماز ہی پڑھا کرتے تھے، وہ رب کی بارگاہ میں نفل ادا کرتے تھے، اور ادھر پھر کملی والے کا سر سجدے کے اندر۔ تو میرے کریم نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، 17 رمضان المبارک جنگ بدر کے والے سے حضور رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان میں لے کر تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، یہ 313 کی تعداد ہے، اگر آج یہ مارے گئے نا تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آج اگر یہ اس میدان میں شکست یاب ہوئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، محبوب پریشان نہ ہو، ہم نے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا ہے، ہم نے آپ کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول کیا ہے۔ اور پھر میرے کریم نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ سے مخاطب ہو کے فرماتے، صحابہ یہ دیکھو جبریل امین علیہ السلام ہماری مدد کے لیے آ گئے ہیں، یہ دیکھو اللہ کے فرشتے جو ہیں یہ ہماری مدد کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ اور پھر صحابہ اکرام علیہم رضوان فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں ہمیں فتح عطا فرمائی تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا معمول ہوتا تھا کہ جس جنگ میں بھی آپ تشریف لے جاتے، فتح ہونے کے بعد حضور 3 دن تک وہاں رکتے، 3 دن تک نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اسی میدان کے اندر ٹھہرتے جہاں پر جنگ ہوتی تھی۔ اس کا مقصد ایک تو یہ ہوتا تھا کہ اگر جنگ فوراً ہی ختم ہونے کے بعد ہم نکل جائیں گے تو کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ وہ تو جلدی جلدی اپنی جان چھڑا کر جو ہے وہ چلے گئے ہیں، بعد میں آنے والی فوج جو ہے وہ تو ان کا مقابلہ کر سکتی تھی، تو اس لیے حضور 3 دن تک وہاں پر رکتے اور یہ فرماتے کہ اگر اب بھی کسی میں ہمت ہے تو وہ ہمارے مقابلے میں آ جائے۔ 3 دن تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رکتے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں، ایک دن اسی میدان بدر میں ہم نماز ادا کر رہے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں حضور جماعت کروا رہے ہیں، ہم پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، بڑی خوبصورت بات ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نماز کے دوران ہی مسکرانے لگے۔ میدان بدر میں حضور جماعت کروا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور نماز کے دوران مسکرا رہے ہیں۔ جب حضور نماز سے فارغ ہوئے نا تو صحابہ اکرام علیہم رضوان عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آج انداز جو ہے یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ آپ نماز میں مسکرا رہے تھے۔ تو میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے یا میری طرف دیکھ رہے تھے، حضور نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا دھیان کدھر تھا،
نہ، بلکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا صحابہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں نا وہ میرے پاس سے گزر رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو فتح عطا فرما دی ہے، اب ہمیں اجازت ہے ہم واپس جا سکتے ہیں۔ وہ اجازت مانگ رہے تھے مجھ سے کہ اب ہمیں اجازت ہے ہم واپس جا سکتے ہیں، تو اس لیے میں ان کو اجازت بھی دے رہا تھا اور مسکرا بھی رہا تھا۔ تو حضرات پتہ چلا کہ اللہ نے جب جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی اپنے فرشتوں کے ساتھ، تو جب فرشتے بعد میں بھی میدان بدر میں موجود رہے اور واپس جانے لگے تو حضور سے پوچھ کر جا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آئے تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ تھے لیکن اب جائیں گے آپ کی مرضی کے ساتھ، اگر آپ کا حکم ہو تو ہم واپس جا سکتے ہیں۔ تو یہ وہ میدان بدر تھا جس میں 313 مسلمان تھے، کسی چیز پر بھروسہ نہیں تھا، لڑنے کا سامان بھی پاس موجود نہیں تھا، نہ کوئی تلواریں تھیں، نہ کوئی اتنے زیادہ سواریاں تھیں، نہ کوئی کھانے پینے کا زیادہ سامان تھا، نہ زریں تھیں، نہ ڈالیں تھیں، کوئی چیز جو ہے وہ وافر مقدار میں نہیں تھی، بلکہ چند ایک تلواریں تھیں، چند ایک زریں تھیں اور تھوڑی سی سواریاں تھیں، لیکن بھروسہ تھا تو کالی کملی والے کی ذات پر بھروسہ تھا۔ وہ 313 نکل پڑے تھے، میدان بدر میں آ گئے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ رسول کی رضا کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہ، جو مجھ سے مدد مانگتا ہے، میری نماز پڑھتا ہے اور صبر کرتا ہے، اس کے ساتھ تو میں خدا ہوتا ہوں۔ تو تعداد کتنی تھی رب کا قرآن بیان کر رہا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا وہ وقت یاد کرو جب میدان بدر میں ہم نے تمہاری فرشتوں کے ساتھ مدد کی تھی۔ 1000 فرشتہ پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات نے نازل فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے 2000 فرشتہ اور نازل فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے 5000 فرشتہ اور بھیج دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے، ہم اگر کسی کافر کو مارنے کے لیے اپنی تلوار جو ہے اٹھاتے تھے، اس کے قریب کرتے تھے، ہماری تلوار ابھی اس کے پاس بھی نہیں جاتی تھی، اس کی گردن پہلے ہی زمین پر گر جاتی تھی۔ پتہ چلتا تھا کہ اس کو کسی فرشتے نے مارا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ہم ان کے زخموں سے اندازہ لگا لیا کرتے تھے، جن کے زخم جو ہیں وہ جلے ہوئے ہوتے تھے نا، جلے ہوئے ہوتے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ہماری تلوار سے نہیں مرا، یہ فرشتوں کی تلوار سے مرا ہے، اس کو فرشتوں نے مارا ہے۔ بلکہ ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کو قید کر لیا گیا تھا، قیدی بنایا گیا، وہ جب بعد میں مسلمان ہوا نا تو مسلمان ہونے کے بعد وہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں میدان بدر میں تھا اور بھاگ رہا تھا، لیکن مجھے قیدی بنا لیا گیا، اور مجھے قیدی کسی صحابی نے یا کسی انسان نے نہیں بنایا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو، تمہیں تو قیدی اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے بنایا تھا، رب کے فرشتے نے تمہیں قیدی بنایا تھا۔ اور وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو دیکھ رہا تھا جو مجھے باندھ رہا تھا، میرے ہاتھوں کو بھی باندھ رہا تھا، میرے پاؤں کو بھی باندھ رہا تھا، اور میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک خوبصورت سفید رنگ کے گھوڑے کے اوپر سوار تھا، وہ آپ بھی بہت خوبصورت تھا، لباس بھی اس کا بڑا خوبصورت تھا اور بڑا اونچا اس کا قد تھا۔ اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اس کی سواری جو ہے نا وہ زمین پر نہیں چل رہی تھی، بلکہ زمین اور آسمان کے درمیان ہوا میں چل رہی تھی۔ جس نے مجھے قیدی بنایا، جس نے میرے ہاتھوں کو باندھا اور جس نے میرے پاؤں کو باندھا، کہتا ہے کہ پھر اس نے مجھے باندھ کر جب وہ فارغ ہوا تو اس وقت پھر آپ کے صحابی حضرت عبد الرحمن جو ہیں وہ پہنچے اور پھر انہوں نے مجھے پکڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا، ان کے آنے سے پہلے تو فرشتہ مجھے باندھ چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے میدان بدر میں اپنے محبوب کی مدد فرمائی۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی یہ فرمایا تھا نا کہ فرشتے اتر سکتے ہیں، آج بھی تیری مدد کو پہلے فضائے بدر پیدا کر، پہلے اپنے اندر وہ ماحول پیدا کر جو میدان بدر میں صحابہ نے پیدا کیا تھا۔ کیسا ماحول تھا، ایک طرف گانے چل رہے ہیں، ادھر قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، ایک طرف شرابیں پی جا رہی ہیں، ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ آنسو بہا کر رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں۔
ادھر جناب والا ڈانس ہو رہے ہیں لڑکیوں کے، لیکن ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں نفل ادا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مدد کی کہ جب میدان بدر میں آپ تشریف لے کر آئے نا، تو اس وقت ایک علاقہ ایسا تھا، میدان کا ایک حصہ ایسا تھا جو ریتلا علاقہ تھا، اور ایک میدان کا حصہ جو ہے وہ چٹیل میدان تھا، سخت زمین تھی اس طرف۔ تو کافر جو ہیں وہ چونکہ میدان بدر میں پہلے آ گئے تھے، انہوں نے بدر کے میدان میں آ کر جو میدان تھا، سخت زمین تھی، اس پر قبضہ کیا، وہاں پر انہوں نے اپنا ڈیرا لگایا۔ اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لے کر تشریف لے کر آئے نا، تو پھر باقی علاقہ وہ بچا تھا جہاں پر صرف ریت ہی ریت تھی۔ اور کتابیں بتاتی ہیں کہ جب صحابہ اکرام علیہم رضوان اس ریت پر چلتے تھے یا آپ کی سواریاں چلتی تھیں، تو ان کے آدھے آدھے پاؤں، آدھی آدھی ٹانگیں جو ہیں اس ریت کے اندر دنس جاتی تھی، اتنی زیادہ وہ مشکل تھا۔ اور پھر وہاں پر جنگ لڑنا اور وہاں پر رہنا۔ تو جب صبح جنگ شروع ہونی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مدد فرمائی کہ رات کو رب تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی ذات نے بارش کا نزول فرما دیا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی۔ ادھر جہاں پر کافروں نے ڈیرے لگائے ہوئے تھے، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ نے، وہاں پر کیا ہوا کہ بارش ہونے کی وجہ سے کیچڑ بن گیا، اور جہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیرے لگائے ہوئے تھے، ریتلا علاقہ تھا، وہاں پر بارش ہونے کی وجہ سے زمین جو ہے وہ بڑی خوبصورت سخت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسے بھی مدد فرمائی۔ اور پھر صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک رات پہلے اپنے ہاتھ میں ایک سٹک جو ہے وہ پکڑی، ایک چھڑی پکڑی، حضور میدان بدر کا معائنہ کر رہے ہیں، نبی پاک یوں کر کے لائنیں لگاتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں یہ جو میں نے لائن لگائی ہے نا، یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہ جو میں نے لائن لگائی ہے یہاں پر عتبہ مرے گا، یہ جو میں نے لائن لگائی ہے یہاں پر شیبہ مرے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں واللہ خدا کی عزت کی قسم، جب جنگ ختم ہوئی نا تو ہم نے ان کافروں کی لاشیں اکٹھی کی، تو ہم نے دیکھا جہاں جہاں پر مصطفیٰ نے لائن لگائی تھی 1 انچ کا بھی فرق نہیں پڑا، وہیں پر وہ مرا ہوا پڑا ہوا تھا، وہیں پر سے اس کا لاشا جو ہے وہ اٹھایا گیا۔ تو حضرات گرامی، پتہ چلا میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں کہ کس کی موت کس جگہ پر آئے گی۔ اور پھر جب بدر سے فارغ ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، فرمایا ان کے لاشیں جمع کرو۔ جمع کیے گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی سٹک، وہی چھڑی جو ہے وہ لی، اور ان کے ہونٹوں کے اوپر حضور لگا رہے ہیں، ان کے جسموں کے اوپر لگا رہے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابو جہل سے یہ کہہ رہے ہیں، ابو جہل کی لاش پڑی ہوئی ہے، مرا ہوا پڑا ہے، اس سے حضور فرما رہے ہیں چاچا تینوں آکھیا نہیں سی کلمہ پڑھ لے۔ نبی پاک فرما رہے ہیں آپ کو میں نے کہا نہیں تھا کہ کلمہ پڑھ لیں، میں آپ کو بچا لوں گا، جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ اب دیکھا ہے آپ کا انجام کیا ہوا ہے، 2 ننھے ننھے شہزادے ہیں، ننھے ننھے صحابی ہیں، جن کے ہاتھوں سے تم واصل جہنم ہوئے ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو مرے ہوئے ہیں، یہ آپ کی بات کیسے سن سکتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر، یہ تم سے زیادہ سن سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر بولنے کی طاقت اب نہیں ہے، یہ مجھے آگے سے جواب نہیں دے سکتے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جب بندہ انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے نا، تو پھر وہ باتوں کو سنتا ہے لیکن اس کے اندر جواب دینے کی طاقت جو ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ اور ایمان والے کو اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی ہوگی، اگر وہ ابو جہل کافروں کا سردار ہو کر مر کر بھی میرے مصطفیٰ کی بات کو سنتا ہے، تو ایک مسلمان کیوں نہیں سن سکتا؟ ایک ایمان والا جو ہے وہ کیوں نہیں سن سکتا؟ اور اگر وہ کافر ہو کر، کافروں کا سردار ہو کر مرنے کے بعد بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو سن رہا ہے، اور پھر اگر امتی حضور پر سلام پڑھے تو پھر میرے کریم نبی اپنے امتی کی آواز کو کیوں نہیں سن سکتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتی کے سلام کو کیوں نہیں سن سکتے؟ یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم جہاں پر بھی پڑھیں ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں، ہم جہاں بھی پڑھیں آقا مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس دو ننھے ننھے شہزادے، دو بچے چھوٹے چھوٹے آ کر کہنے لگے، ایک کا نام معاذ ہے اور ایک کا نام معوذ یا معوذ ہے۔ وہ آ کر کہنے لگے، چاچا یہ ابو جہل کدھر ملے گا؟ میدان بدر میں جنگ ہو رہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس آ کر کہنے لگے، یہ ابو جہل کہاں ہے، وہ کہاں ملے گا؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرمانے لگے، بیٹا تم نے اسے کیا کہنا ہے؟ عرض کرنے لگے، چاچا اسے ہم نے ختم کرنا ہے، اسے ہم نے صرف سر یار کی کر دو کہ وہ ہے کری سبحان اللہ۔ کہنے لگے کہ اسے ہم نے ختم کرنا ہے، مارنا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تم ابھی چھوٹے ہو، کیسے مارو گے اس کو؟ تو وہ کہنے لگے، چاچا مریں گے یا ماریں گے، اس ناری کو سنا ہے کہ گالیاں دیتا ہے وہ حبیب باری کو، اس لیے ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ وہ ہمارے محبوب کو گالیاں دیتا ہے، وہ اللہ کے نبی کو گالیاں دیتا ہے، وہ ہمارے مصطفیٰ کو گالیاں دیتا ہے، اس لیے ہم ابو جہل کو ماریں گے۔ دیکھیں نا ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی چھوٹی تلواریں لہراتے ہوئے میدان بدر کے اندر داخل ہوئے اور کافروں کے سردار کو واصل جہنم کر دیا۔ اسی لیے میرے رب تعالیٰ کی ذات نے فرمایا، کبھی اپنی زندگی کے اوپر، کبھی اپنی چدرا کے اوپر، کبھی اپنی مال اور دولت کے اوپر غرور نہ کرنا، میں رب وہ ہوں جو ایک منٹ میں تیرا تکبر جو ہے وہ خاک میں ملا دوں گا، ایک منٹ میں تیرا غرور جو ہے وہ خاک کے اندر ملا دوں گا۔ وہ بھی بڑا چودھری تھا مکے کا، وہ بھی بڑا مالدار تھا، بڑا رئیس تھا، بڑا ڈیرے دار بندہ تھا ابو جہل جو ہے، لیکن اس کی موت کیسے ہوئی؟ چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں، ان کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اسے واصل جہنم فرمایا۔ اس بات سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیشہ اپنی زندگی میں عاجزی کے ساتھ وقت گزاریں، ہمیشہ اپنی زندگی میں انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈرتے ہوئے وقت گزاریں۔ کبھی بھی اپنے پیسوں کے اوپر غرور نہ کریں، کبھی بھی اپنے مال کے اوپر غرور نہ کریں، کبھی بھی اپنی جوانی کے اوپر غرور نہ کریں، کبھی بھی اپنی طاقت کے اوپر غرور نہ کریں، کبھی بھی اپنی برادری اور کنبے اور قبیلے کے اوپر غرور نہ کریں۔ میرا رب تو وہ ہے جو ابو جہل جیسا سردار جو ہے وہ چھوٹے بچوں سے مروا دیتا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جو ہاتھیوں کا لشکر جو ہے چھوٹی چھوٹی ابابیلوں سے مروا دیتا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جو نمرود جیسا بادشاہ جو ہے ایک مچھر سے مروا دیتا ہے۔ اس لیے حضرات کبھی بھی غرور نہ کریں، بلکہ اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی سے زندگی گزاریں اور یہی عرض کریں کہ یا اللہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، جو نام زندہ رہے گا وہ میرے رب کا نام زندہ رہے گا، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو نام باقی رہے گا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام جو ہے وہ باقی رہے گا۔ یہ 17 رمضان المبارک اسلام اور کفر کی پہلی جنگ میدان بدر کے اندر ہوئی، 313 مسلمان، 1000 کا لشکر ادھر کافروں کا، لیکن اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی اور لوگوں کو یہ بتا دیا، صحابہ کا ایمان میرے رب نے ایسے مضبوط فرما دیا کہ صحابہ جو ہیں وہ جوک در جوک پھر بعد میں لوگ آ کر مصطفیٰ کا کلمہ